کو گیلونائز کر دیتے ہیں. یہ جو بلوچستان میں ٹرین والا حملہ ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ یا بلوچستان کی تاریخ کا اسی قسم کا ایک پرل ہاربر ہے یا اسی قسم کا ایک اے پی ایس ہے کہ جس کے بعد اب پوری قوم جو ہے اس وقت اس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے. جی آپ میڈیا کو بھی دیکھ لیجئے، میڈیا میں کتنا یہ اتنا المناک یہ واقعہ پیش آیا تو توجہ وہاں پہ گئی. اس سے پہلے کہاں کوئی رپورٹنگ ہوتی ہے بلوچستان کو. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ. وزیر اعظم نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے والے بہادر افسران اور جوانوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. جیسے پشاور پہ اسکول پہ حملہ تھا، آرمی اسکول پہ، پھر جی ایچ کیو میں، اور اسی قسم کا ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں کہ پچھلے ہم چند سالوں میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ جو بلوچستان میں، اور اب یہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. پہلی مرتبہ پورے پاکستان میں جو بلوچ وائسز ہیں جو اس سے پہلے خاموش تھیں، جو ان کی پارلیمنٹ میں تھے، جو لوگ خوفزدہ تھے، کہ بی ایل اے کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، اب کھل کر وہ اس کے خلاف بات کرنے لگے ہیں. پورے پاکستان میں ایک ماحول اور ایک مزاج بن گیا ہے، اور صرف پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر پہلی مرتبہ بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف اتنا شدید غصہ اور ایک اینگر اور ایک ہیٹریڈ، ایک نفرت ان کے خلاف آئی ہے کہ جب آپ نے 400-500 مسافروں کو، عورتوں کو، بچوں کو یرغمال بنا لیا اور اس بری طرح سے انہیں قتل کیا اور ایسی اس سکیل کی دہشت گردی کی. بیسکلی ہوا یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے بھی مس کیلکولیٹ کر کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، اور یہی کلہاڑی اب ان کا گلا بھی کاٹ دے گی. ہوا کیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے ان کی کیمپین ذرا زیادہ ایکٹیو ہوئی تھی، جب مہرنگ بلوچ نہیں کہوں گا اس کو میں، مہرنگ لانگو کہوں گا، وہ ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے، اس کا باپ بی ایل اے کی آپس کی ان فائٹنگ میں مارا گیا، اور اس فائٹنگ کی ذمہ دار وہ آج تک ریاست کو دیتی، جیسے اکبر بگٹی خودکشی کر کے سارا الزام ریاست پہ. تو یہ مہرنگ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل زائنزم اور انڈینز خاص طور پر بہت زیادہ پروجیکٹ کر رہے تھے انٹرنیشنلی. آپ نے دیکھا کس طرح وہ بیرون ملک دورے کرتی تھی، اور وہ پریزنٹ یہ کر رہے تھے کہ مہرنگ کی جو موومنٹ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس موومنٹ ہے جو بلوچستان میں چل رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا ملیٹنٹ آرم جو تھا وہ بی ایل اے تھا. اس واقعے کے بعد ہوا یہ کہ اب پوری دنیا میں بلوچستان لبریشن آرمی ایک اوپن دہشت گرد آرگنائزیشن کے طور پر سامنے آ گئی. تو وہ جو کئی سال کی محنت انہوں نے کی تھی پی آر کر کے اپنا امیج بلڈ کرنے میں، وہ ایک واقعے نے ڈسٹروائے کر دی. میں اس کی مثالیں آپ کو پاکستان کی تاریخ سے اور بھی دیتا ہوں. جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی پاکستان میں تو پیپلز پارٹی نے، چونکہ بھٹو گرفتار ہوا تھا، بھٹو کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو پیپلز پارٹی نے بھٹو کی موت کے بعد ایک بغاوت برپا کر دی سندھ میں، جس کو ایم آر ڈی موومنٹ کہتے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نام دے کے آپ. اور پوری دنیا سے ان کو اس پہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی کہ جی پاکستان میں مارشل لاء ہے اور ایم آر ڈی، اور پاکستان نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی. وہی بکواس ساری خرافات جمہوریت کی جو ہوتی ہے. پورے سندھ میں یہ پروٹیسٹ اور فساد، اور باقاعدہ یہ ریلوے لائنیں اکھاڑنے لگے، اور باقاعدہ سندھ کے اندر اسی طرح سے فساد کیا انہوں نے جیسے بے نظیر کے مرنے کے بعد انہوں نے پورے سندھ کو آگ لگائی تھی. لوگ ظاہر ہے کہ اس جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارلی 80s میں کیا ہو رہا تھا سندھ کے اندر. ایم آر ڈی موومنٹ ایک بہت خوفناک بغاوت بن گئی تھی. تو اس کی جو برانڈنگ ہے وہ زائنسٹ لابیز پوری دنیا میں کر رہی تھی بہت عرصے سے. مگر وہی غلطی جو ذوالفقار نے کی تھی، بی ایل اے نے اس ٹرین ہائی جیکنگ کے بعد وہی کیٹاسٹرافک بلنڈر کر دیا ہے. انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ دکھا دیا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم آزادی کی تحریک نہیں چلا رہے. دیکھیں بہت سارے کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہ جن میں کوئی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جن کو کراس نہیں کرتی. جب آپ جہاز اغوا کریں تو پھر آپ دہشت گرد ہیں، جب آپ بحری جہاز اغوا کریں تو آپ دہشت گرد ہیں، جب آپ ٹرین ہوسٹیج بنائیں تو آپ دہشت گرد ہیں. ہوسٹیج ٹیکنگ اس طرح پہ سویلینز کی، اور پھر بری طرح سے ان کو سلاٹر بھی کرنا. دیکھیں ہوسٹیج ٹیکنگ حماس کے مجاہدین نے بھی کی، انہوں نے بھی جا کے اندر سے عورتیں اور بچے لے کر آئے اور بہت سارے فوجیوں کو لے کر اپنے پاس رکھا، لیکن اپنے سے سگوں سے زیادہ بہتر سلوک کیا ان کے ساتھ.
اسرائیلی قتل کر رہے تھے اپنے شہریوں کو، اور حماس اور فلسطین کے مجاہدین اپنے جسموں سے ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے. سارے پلے ہوئے بھینسوں کی طرح باہر نکلے. فلسطینی بیچارے ان کا وزن 20-20 کلو کم ہو گیا، اور یہ پلے ہوئے بھینسوں کی طرح باہر آ رہے تھے. اپنا کھانا بھوکا رہ کر ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا. دس از ناٹ کالڈ ہاسٹیج ٹیکنگ. یہ صرف ایک ایکسچینج کرنے کے لیے تھا کہ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی عورتیں، مرد اور بچے 20-20 سال سے 30-30 سال سے جیلوں میں تھے، ان کو رہائی دلوانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا. مگر اس میں بھی اتنے اعلیٰ ترین اخلاق دکھائے گئے کہ جو ہوسٹیج نکل کر باہر جا رہا ہے وہ پرو پیلسٹینین ہوتا جا رہا ہے. بلکہ قریب غیر بلوچیوں کو نہ صرف نکالا ہے بلوچستان سے، بلکہ بری طرح سے قتل بھی کیا ہے. کم از کم 20-25 ہزار نان بلوچیز ہیں، جن مزدور ہیں، بسوں سے اتار کے کام کرنے والے لوگ ہیں، کانکن ہیں جو کانوں میں کام کرتے تھے، مزدور، لیبرر، درزی، موچی، مطلب غریب ترین طبقہ، مسکین، جو بلوچستان میں کام کرنے کے لیے حلال روٹی کمانے آیا، جس کا نہ ریاست سے کوئی تعلق ہے نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے، ان کو ذبح کر دیا ان ظالموں نے، صرف اس لیے کہ وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، یا پشتون ہے، یا دوسرے صوبے سے آیا ہوا ہے. ان کے بچے کر رہے ہیں ہمارے نام کے اوپر، ان آر نیم، بلوچوں کے نام. تو یہ جو انہوں نے ڈیزاسٹر کیا ہے بی ایل اے نے، جیسے کہا کہ یہ اے پی ایس ان کے لیے اے پی ایس ہو گیا ہے. کہ اب پوری ریاست، پوری قوم، فوج، پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمدردی کی لہر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان آرمی کے لیے، ان ہوسٹیجز کے لیے، شہداء کے لیے، زخمیوں کے لیے، جو آئی وٹنس اکاؤنٹ، عینی شاہدوں کے گواہ آ رہے ہیں کہ ان ظالموں نے 5-5 بندے کھڑے کر کے پورے مشین گنوں کے برسٹ ان کے اندر گرا دیا، ان سب کو بیچاروں کو ایک ایک کر کے شہید کرتے چلے گئے. کہتا میں حیران تھا، ایک سروائیور تھا، کہتا میں حیران تھا، انسان ہے یہ، درندوں سے بھی گئے ہوئے لوگ ہیں، کوئی رحم نہیں تھا. آدمی بھیک مانگ رہا تھا ان سے کہ مجھے مت مارو، میرے چھوٹے بچے ہیں، اس کے منہ پہ برسٹ مارا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. نہ کوئی یہ اخلاقیات جانتے ہیں، نہ کوئی شرافت جانتے ہیں، یہ پرلے درجے کے جانور. یہ چہرہ ان کا دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ آیا. دہشت گردی کی اس قسم کی کارروائیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. جو پیچھے ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹڈی جو آئی تھی کہ اس سال صرف جنوری میں جو 75% اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کی کارروائی میں پاکستان میں، اور جس میں 62% جو ہے بلوچستان میں ہوئی. اصل مسئلہ جو ہے بالکل صحیح آپ کی بات ہے کہ ہم صرف اس کو دہشت گردی کے یا لا اینڈ آرڈر کے اس میں سے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے نمٹنا چاہیے. اس قسم کے واقعات کا جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس کو قابل نہیں کر سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلوچستان میں جس طرح کا یہ واقعہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ وہ سیاسی مسئلہ ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، صرف ہم ایک واقعے کو دیکھ کے کہیں گے ہم یہ کر دیں گے. آج میں سن رہا تھا وزیر اعظم کی تقریر کوئٹہ میں، وہی دہرا رہے تھے کہ جی بہت بیکورڈ ہے، ہم ساتھ لے کے چلیں گے، یہ کریں گے. اور اس قسم کی چیزیں آپ بھی سنتے رہے ہیں، میں بھی سنتا رہا ہوں، مختلف حکمرانوں کی یہی باتیں جو ہے دہراتے رہتے ہیں. اصل مسئلہ جو آتا ہے کیا اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں ٹھیک 20 سال پہلے میں وہاں ڈیرہ بگٹی گیا ہوا تھا. اس زمانے میں چیزیں جو ہے بڑھتی جا رہی تھی، ایک لحاظ سے کشیدگی کی فضا تھی، اور میں نے آ کے اس میں بہت کچھ لکھا بھی تھا. اس وقت میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا تھا میری نیوز ویک میں اور نیوز لائن میں جو آئی تھی، اس میں دیکھ رہا تھا کہ حالات اس وقت سے اتنی خراب چلے آ رہے تھے جو کہ اب ہم نظر آتی اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جب آپ ان سے بات کرتے تھے لوگوں سے جو اس وقت کرتا دھرتا تھے اس وقت کے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، اور یہ چند تشدد یہ لوگ ہیں اور جن کو غیر ملکی امداد ملتی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. ابھی بھی یہی بات آتی ہے کہ غیر ملکی امداد ٹھیک ہے، یقینی طور پہ میں اس پہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ جو ہے اس پہ کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے، لیکن اصل دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہو رہے ہیں. آپ دنیا میں کہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی یا ملیٹنسی کے خلاف یا سیپریٹزم کے خلاف جو ہے آپ عوام کی حمایت کے بغیر لڑائی لڑ سکتے.